إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان ملك كذاب عائل مستكبر. أخرجه مسلم في صحيحه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا جب کبھی جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، وہ جہنم کی گدے کی طرح چیخنے کی آواز سنیں گے. وہی تفور اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کو
اتنا غصہ ہوگا گویا کہ اپنے غصے سے وہ پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس کے اندر کوئی گروہ پھینکا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو جہنمی کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا. بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، مگر ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کی ہر بات کا انکار کر دیا اور کہا رب نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، نہ کوئی کلام آیا ہے نہ کوئی پیغام آیا ہے. نبیوں کا بھی انکار کر دیا اور جو نبیوں پر نازل ہوا تھا اس کا بھی انکار کر دیا، اور آگے سے یہ بھی کہہ دیا ان انتم الا فی ضلال کبیر، نبیو تم بہت بڑے گمراہ ہو. جہنمی یہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، دوزخ کے اندر جب داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے کم از کم سنا تو ہوتا، او نعقل یا سمجھا تو ہوتا، ما كنا فی اصحاب السعیر، پھر ہم کبھی جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، دوزخ سے بچ جاتے. فاعترفوا بذنبہم، مجرم ملزم گناہگار نافرمان اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، دفع ہو جائے دوزخ والے، ان کی کوئی بات اب سنی نہیں جائے گی. یہ 29واں پارہ ہے، سورۃ الملک ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، قیامت والے دن کچھ چہرے بڑے دکھی ہوں گے، بڑے غمزدہ ہوں گے اور بڑے اداس ہوں گے. تظن ان يفعل بها فاقرہ، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کی کمر کو توڑ دیا جائے گا. بے شک اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے. رب العزت نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا کہ قیامت کے دن نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا. بھائیو، لمحہ بھر کے لیے سوچئے، ایک انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو، بہت زیادہ بھوک، اور اسے روٹی دکھا کر واپس لے لی جائے،
اور اس کے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے، وہ بندہ کیا سوچے گا؟ اسی طرح ایک آدمی پیاسا ہے، پانی پانی کرتا ہے، اسے پانی دکھا کے دور کر دیا جائے اور پانی کے بجائے اس کو پینے کے لیے ریشہ دے دیا جائے۔ اسی طرح ایک انسان ننگا ہے، کپڑے اس کو دکھا کر دور کر دیے جائیں اور کپڑے دینے کی بجائے اس کو مارا جائے۔ اسی طرح ایک انسان بے سہارا ہو، مکان نہیں ہے، اس کو کوٹھی محل دکھا کر دور کر دیا جائے اور اس کی بجائے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، اس انسان پر کیا گزرتی ہے؟ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو اس کے گھر والے جب دفنا کے واپس آتے ہیں قبر کے اندر دباتے ہیں، اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اس قبر میں گئے ہوئے انسان کو سوالات ہوتے ہیں، جب وہ جواب نہیں دیتا لا ادری لا ادری کہتا ہے، مجھے پتہ نہیں، تو اچانک اس کے سامنے جنت آتی ہے، جنت کے اندر ایک خوبصورت محل اس کو دکھائی دیتا ہے، تو یہ جواب نہ دینے والا انسان اس محل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ شاید مجھے معافی مل گئی ہے۔ اچانک وہ منظر بدلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ جو ابھی تم نے جنت کا محل دیکھا ہے یہ تیرا تھا، مگر تو اس کا اہل ہی ثابت نہیں ہوا۔ یہ تیرا تھا مگر تو نے وہ کام ہی نہیں کیے کہ تجھے یہ محل دیا جاتا، تیرے رب نے گھر تیرے لیے بنایا تھا۔ اچھا ابھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھ سے محل دور کر دیا گیا ہے، جس طرح بھوکا سوچتا ہے روٹی دکھا کے واپس لے لی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جہنم سامنے نظر آئے گی، آگ جل رہی ہوگی، سانپ اور بچھو ہوں گے، اس کو کہا جائے گا ابھی تیرا گھر جہنم کے اندر ہے۔ ایک انسان گھر سے ایوارڈ لینے گئے، ایوارڈ لینے جائے اور آگے اس کو پکڑ کے ہتھکڑی لگا دی جائے، اس پر کیا گزرتی ہے؟ سوچئے، لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے، دنیا کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر عزت اور عظمت مل جائے، اور اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے ہر اس کام سے پرہیز کرتا ہے کہ کہیں میری عزت داؤ پہ نہ لگ جائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں مجھے خفت اٹھانی نہ پڑے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے، یہ اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میری بےزتی نہ ہو جائے۔ ہمیں دنیا کی بےزتی کا تو اتنا ڈر ہے، کبھی ہم نے آخرت کی بےزتی کا بھی سوچا، کبھی ہم نے آخرت کی رسوائی کا بھی سوچا؟ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں،
کاش ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں کہ قیامت کی رسوائی، قیامت کی وہ ذلت، قیامت کی وہ تنہائی، قیامت کے دن جو چہرے پر گرد و غبار ڈالا جائے گا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لے، جو معافی مانگ لے، جو استغفار کر لے، موت سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے، اور پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جانی ہے، کس وقت دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ سوچئے کیا ہمیں یہ پسند ہے کہ قیامت کا دن ہو، دنیا ڈر رہی ہو، دنیا خوف زدہ ہو، فرشتے پیچھے کھڑے ہوں، سامنے جہنم کی یاد ہو، واحد سہارا رب العزت کا ہو، اور اللہ نظر رحمت سے دیکھنے سے انکار کرتے ہیں؟ اے میرے بندے، آج میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا، تجھے پاک بھی نہیں کروں گا، اور میں تجھ سے کلام بھی نہیں کروں گا، اور تیرے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہمیں یہ پسند ہے؟ اگر نہیں تو پھر گناہ کرنے کس طرح پسند ہے، نافرمانیاں کرنے کس طرح پسند ہے، شریعت کی مخالفتیں کرنا کس طرح پسند ہے، اللہ کی بغاوتیں کرنا کس طرح پسند ہے۔ بد نصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دنیا نہیں، جس کے پاس عہدہ نہیں۔ بد نصیب وہ نہیں جس کے پاس مکان نہیں، وہ بد نصیب نہیں ہے جس کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں، لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں۔ بد نصیب وہ نہیں ہے جس کی وفات بھی، جس کی شادی بھی سادگی سے ہوتی ہے، ڈول نہیں بجائے جاتے، طبلے نہیں بجائے جاتے۔ وہ بد نصیب نہیں ہے جس کے گندے دوست نہیں ہیں، وہ بد نصیب نہیں ہے جس کے دین کی وجہ سے لوگ اس کو سلام نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے نا یہ بد نصیب ہے، کوئی رشتہ دار اس سے ملتا نہیں، اس کو کوئی رشتہ دیتا نہیں، اس سے کوئی محبت کرتا نہیں، اس سے کوئی پیار کرتا نہیں۔ پیسہ کماؤ، دنیا بناؤ، لوگ تمہیں سلام کریں گے، لوگ تمہیں پروٹوکول دیں گے۔ بد نصیب وہ نہیں ہے جو دین پہ عمل کرنے والا ہے، عقیدہ توحید رکھنے والا ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے والا ہے، وہ بد نصیب نہیں ہے۔ بد نصیب کون ہے؟ جو عقل رکھنے کے باوجود شرک کرتا ہے۔ بد نصیب کون ہے؟ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ بد نصیب کون ہے؟ جو کان رکھنے کے باوجود اللہ کے کلام کو نہیں سنتا ہے۔ بد نصیب کون ہے؟ جو زبان رکھنے کے باوجود قرآن نہیں پڑھتا ہے، تبلیغ قرآن و سنت کی نہیں کرتا ہے، حق کا بول بالا نہیں کرتا ہے۔ بد نصیب وہ لنگڑا نہیں ہے جس کے پاؤں نہیں، بد نصیب وہ ہے جس کے پاؤں ہیں مگر مسجد میں چل کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بد نصیب وہ نہیں جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے کہ دنیا کے ڈپلومے لیے ہوئے ہیں مگر اسے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ بد نصیب
جسے کتاب و سنت کا علم سیکھنے کا شوق ہی نہیں، ناول، ڈائجسٹ، دنیا کی کتابیں پڑھے گا، سیکھے گا، گھر رکھے گا، مگر قرآن، ترجمہ، تفسیر، حدیث، تشریح، اسے کوئی شوق نہیں۔ بدنصیب وہ عورت ہے جو علم رکھنے کے باوجود پردہ نہیں کرتی۔ بدنصیب وہ عورت ہے جو علم رکھنے کے باوجود فیشن کرتی ہے، لمبے لمبے ناخن رکھتی ہے اور شریعت کی بغاوتیں کرتی ہے۔ وہ بدنصیب ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اللہ کی دشمن ہے، جو شریعت کو پسند نہیں کرتی، شیطان کو پسند کرتی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہو، ڈول بجائے جائیں، طبلے بجائے جائیں، میراثی منگوائے جائیں، جو فلمیں پسند کرے، گانے پسند کرے، ڈرامے پسند کرے۔ بدنصیب وہ ہیں جو صبح فجر کی نماز کے بعد درس نہیں سنتے، قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں، نیند کی غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا وہ بدنصیب نہیں جس کے گھر کے پاس چشمہ ہو اور وہ پیاسا رہ جائے، گھر کے پاس کھانے کا سامان ہو اور وہ بھوکا رہ جائے، گھر کے پاس ہر سامان موجود ہے، قرآن و حدیث کی آواز ہے، مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ توجہ دینا ہی نہیں چاہتے، الٹا مذاق کرتے ہیں۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ رمضان میں گناہ معاف کروا رہے ہیں، لوگ رمضان میں نیکیاں کما رہے ہیں، لوگ رمضان میں جنت کے سودے کر رہے ہیں، لوگ رمضان میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، لوگ رمضان کی راتوں کو رب العزت سے صلح کر رہے ہیں، اور یہ اکڑے ہوئے تکبر کا شکار، دل پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ لوگ تو اپنی نافرمانیوں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر روتے ہیں، لوگ تو رو رو کے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نکلتے ہی نہیں۔ پتھر دل ہو گیا ظالم۔ ہاں، باہر کہیں حادثہ ہو، کوئی مرا ہوا انسان نظر آئے، کوئی ٹکڑے اس کے نظر آئے، لوتھڑے نظر آئے، مجھے بھوک نہیں ہے، کیوں؟ میں حادثہ دیکھ کر آیا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے کہ میں میت دیکھ کے آیا ہوں۔ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے نماز چھوڑ کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے داڑھی مونڈ کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے تاش کے پتے کھیل کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے جوا کھیل کے؟ تو کس طرح کھانا کھاتا ہے نمبر لگا کے، گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، سود کھا کے؟ کیوں نہیں روتے؟ کیوں نہیں روتے؟ الٹا ہم جو رب کا قرآن پڑھ کے روتے ہیں، جو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک قلبا خاشعا وعینا باکیا ولسانا ذاکرا، جو رب سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ڈرنے والا دل دے، ہمیں رونے والی آنکھ دے، ذکر کرنے والی زبان دے، نفع بخش علم دے، قبولیت والی دعا دے۔ الٹا ان کو مذاق کریں گے، الٹا ان کو ٹھٹھا کریں گے، الٹا ان کو استہزاء کریں گے۔ کتنا بدنصیب ہے یہ بندہ، دن رات اللہ کی مخالفتیں کر رہا ہے، دن رات رب کو للکار رہا ہے، کوئی ڈر نہیں لگتا۔ پولیس کا ڈر ہے، چودھریوں کا ڈر ہے، رشتہ دار کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، تیری اولاد پیسے نہیں کماتی، دنیا نہیں بناتی، تیری اولاد بڑی
مسجدوں کے چکر لگا رہی ہے، دیندار ہو گئی ہے، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ شریعت کی موافقت میں تو عزت ہے، شریعت پہ عمل کرنے میں تو احترام ہے، اور دنیا والے عزت دے یا نہ دے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں ہماری عزت ہے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی تمغہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی سند اور ڈگری نہیں چاہیے۔ دنیا والوں، ہمیں تمہاری سلامیں نہیں چاہیے، تم نہیں ملتے نہ ملو، تم بائیکاٹ کرتے ہو تو کرو، تم نفرتیں رکھتے ہو تو رکھو، تم ہم سے بیزار ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم بھی تم سے بیزار ہیں۔ تم ہم سے ہمارے دین کی وجہ سے نفرت کرتے ہو، ہم تم سے تمہارے شیطان کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ الولا والبرا، بات صاف ہے، جو میرے رب کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو رسول علیہ السلام کا امتی نہیں وہ ہمارا کیا لگتا ہے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ جو اللہ کا باغی وہ ہمارا دوست کس طرح ہو سکتا ہے، اس سے ہماری محبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کو سنا دو، اپنے برادری والوں کو بتلا دو، اپنے محلے والوں کو اعلان کروا دو، میں اس کا ہوں جو رب کا ہے، میں اس کا ہوں جو میرے رسول اسلام کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ مجھے نوکر بنا لو، مجھے خادم بنا لو، مجھ سے خدمت کروا لو، اگر دین ہے، اگر اسلام ہے، اور اگر تم اللہ کے دشمن ہو تو میرے نزدیک تمہاری خاک کے ذرے کے برابر بھی وقت نہیں ہے۔ جو شرک کرنے والا ہو، جو نمازیں چھوڑنے والا ہو، جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہو، اس کی کیا وقت ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان، بد نصیب۔ ایک انسان کپڑے نہیں خریدے، سلوائے، پہنے، آگ لگ جائے یا کپڑوں کے اوپر گند پڑ جائے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ گھر بناتا ہے، گر پڑتا ہے، دیوار بناتا ہے، گر پڑتی ہے، دروازہ بناتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مثال اللہ کے بندے نے بیان کی۔ ایک آدمی کھیت کے اندر ہل جوت رہا ہے، ہل جوتتے ہوئے اسے کچھ سرخ رنگ کے پتھر ملے، اس کو نہیں پتا یہ کیا ہے۔ جانور آئے، وہ جانوروں کو پتھر سے مار رہا ہے، پتھر گم کر دیے۔ عرصہ گزر گیا، کچھ پتھر اس کو باقی بچے ہوئے تھے، وہ بازار میں گیا، گزر رہا ہے۔ ایک زیورات کا کام کرنے والا کہتا ہے، یہ ہیرے جو تیرے پاس ہے کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا یہ تو پتھر ہیں۔ کہا تمہیں کیا پتا، تم کھیت میں ہل جوتنے والے ہو، یہ پتھر نہیں یہ ہیرے ہیں۔ اتنا سنا تو وہ کسان جو 2 پتھر لے کے آیا تھا بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ کس غم میں؟ اچھا اتنے سارے پتھر میں نے ضائع کر دیے۔ ہوتا نا ایسے، کتنے لوگ اس طرح بے ہوش ہو جاتے ہیں، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ تو دور کی بات ہے، کسی کو کروڑ منافع مل رہا ہو اور وہ 50 لاکھ منافع میں چیز بیچ دے اور بعد میں پتا چلے جی اگلے نے تو اس سے اوپر کما لیا ہے، اتنے میں ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیا بنے گا اس دن؟ قیامت کے دن جب کہا جائے گا تیرا ایک ایک سانس ہیرے سے قیمتی تھا، تیرا ایک ایک سانس جنت کے برابر تھا، تو نے اپنے سانسوں کو ضائع کیوں کیا؟
تو نے اپنے لمحات کو ضائع کیوں کیا؟ ایک لمحہ تجھے جنت دے سکتا تھا، اللہ کا دیدار دے سکتا تھا، ایک پتھر تجھے لاکھوں دے سکتا تھا، ایک تیرا سانس تمہیں نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی دے سکتا تھا۔ دنیا میں جس نے ہیرے گم کر دیے وہ تو بے ہوش ہو کے گر کر مر گیا، قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آئے گی، کیا بنے گا اس سے؟ اچھا میں نے سب کچھ ضائع کر دیا، میں نے سب کچھ برباد کر دیا، بد نصیب نیکیاں لے کے آئے گا۔ دیکھو بد نصیبی کتنی خطرناک ہے، نیکیاں لے کے آئے گا۔ او بھائیو، بینک سے، فیکٹری سے، دکان سے پیسے لے کے لوگ آتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ، اور رستے میں ڈاکو اس سے لوٹ لیں، ٹھاکو اس سے لوٹ لیں، تو گھر میں کس حالت میں پہنچتا ہے؟ روتا ہوا پہنچتا ہے نا، روتا ہوا پہنچتا ہے۔ پیسے گئے، قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا، یاتی بالصلاۃ والزکات والصیام، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقہ لے کے آئے گا، ابھی کھڑا ہوگا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جو سکہ چلے گا نا، ڈالر نہیں چلے گا، ریال نہیں چلے گا، پاؤنڈ نہیں چلے گا، دینار بھی نہیں چلے گا، روپیہ اور پاؤنڈ بھی نہیں چلے گا، یورو بھی نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن سکہ نیکی کا چلے گا، نیکی سے خرید و فروخت ہوگی، لینا ہے تو نیکی سے، دینا ہے تو نیکی سے۔ یہ بندہ نماز، روزہ، زکات، حج لے کے کھڑا ہوگا، میرے پاس اتنی نیکیاں، کھڑا ہوگا، ادھر سے ایک آدمی آئے گا، صف قدم ھذا، اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو، اس کی نیکیاں لے لو، نیکیاں لے کے چلے جائیں گے۔ دوسرا آئے گا، اکل مالی ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس کی نیکیاں لے دو۔ تیسرا آئے گا، اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس کی نیکیاں لے دو۔ چوتھا آئے گا، اس نے مجھ پر الزام لگائے تھے، اس کی نیکیاں لے دو۔ لوگ آتے جائیں گے، اس نے ہمیں تنگ کیا، اس نے ہمیں مارا، تکلیف دی، ساری نیکیاں اس کی لوگ لے جائیں گے۔ خالی ہاتھ کھڑا ہوگا، کچھ لوگ اور آئیں گے، اللہ اس نے ہمارے اوپر زیادتی کی، رب فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہے، اچھا تم اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ۔ لوگ گناہ دیتے جائیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم اور گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اور رب کے فرشتے اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کتنا بد نصیب ہے یہ، کتنی بد نصیب تھی وہ عورت، ابو لہب کی بیوی۔ لوگ نبی علیہ السلام کی عزت کرتے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ حمالۃ الحطب، لوگ نبی علیہ السلام کو لوریاں دیتے تھے، لوگ رسول علیہ السلام کا چہرہ چومتے تھے، لوگ اللہ کے رسول اسلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک عورت سمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، فداک ابی و امی، اے میرے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لوگ تو اپنے ماں باپ قربان کرے، اور وہ ابو لہب کی بیوی نبی علیہ السلام کو پتھر مارنے آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب کی بیوی ہاتھ میں پتھر پکڑ کے آئی، میرے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، کہتی ہے وہ تمہارا صاحب مزمم کہاں ہے؟ سنا ہے وہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، میرے بارے میں کوئی کلام پڑھتا ہے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا حیرانگی کہ نبی علیہ السلام تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ چلی گئی۔ میں نے اللہ کے رسول اسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اس کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ کہا ابو بکر میں رب کا قرآن پڑھ رہا تھا۔
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورۃ یاسین. جو قرآن پڑھے رب دیواریں کھڑی کر دیتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. سورۃ بنی اسرائیل. جو قرآن پڑھے رب اسے دشمنوں سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن نازل کر دیا. حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، جہنم کی آگ ایندھن بن جائے گی. بد نصیب لوگ تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اپنے گناہ معاف کروا رہے، جنتوں کے سودے کر رہے، شریعت پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو حاصل کر رہے. مگر یہ بد نصیب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، سورۃ البقرہ پڑھی، سورۃ آل عمران پڑھی، پڑھ لی. آپ نے لکھنے کے لیے اس کو مقرر کیا. تھوڑی دیر گزری تو مرتد ہو گیا. کہتا ہے اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں، یہ تو میں بتاتا ہوں. مسلمانوں کے نبی کو کچھ نہیں آتا، وہ پہلے عیسائی تھا. توہین رسالت کی، توہین رب العالمین کی. اور جو توہین رسالت کرے وہ بچ کر کہاں جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد اس عیسائی کو موت آ گئی. عیسائیوں نے اس کو دفنایا، دفنا کے چلے گئے. اگلے دن آئے تو اس کی میت باہر پڑی ہوئی تھی. کہنے لگے شاید مسلمانوں نے اس کی میت باہر نکال دی ہے. اگلے دن ایک اور جگہ پر قبر کھودی اور بڑی گہری قبر کھودی. اگلے دن آئے میت باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن پھر قبر کھودی بہت گہری. اگلے دن آئے تو میت باہر پڑی ہوئی تھی. انہیں پتا چل گیا اس کے جسم کو زمین قبول ہی نہیں کر رہی. لاہور سول ہسپتال کا واقعہ ہے. ایک عورت ہسپتال کے اندر بیڈ پہ لیٹی ہوئی، بڑی بیمار. اچانک اس کا جسم کانپنے لگا. ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا. اچانک اس کا جسم کانپ رہا ہے، جسم لرز رہا ہے، پسینہ اس کو نکل رہا. خوف زدہ اس کی آنکھیں اوپر لگ گئی. اقبال کیلانی صاحب نے یہ واقعہ اپنی کتاب قیامت کے بیان میں نقل کیا ہے. وہی واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آنکھیں اوپر لگ گئی، ہاتھ اس کے مڑنے لگے، جسم اس کا مڑنے لگا اور زبان سے کہتی ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، سانپ سانپ مجھے کاٹنے کے لیے بڑھ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے میں حیران، ابھی تو یہ مری نہیں، تو پھر اس کو سانپ نظر کیسے آ گئے؟ پھر پتا چلا یہ وہ عورت تھی جب بھی کوئی دین کی بات کرتا تو اس کو مذاق کیا کرتی تھی، رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتی تھی، اپنے زیورات کی زکات نہیں دیتی تھی. بد نصیب نارنگ منڈی کا وہ انسان. قبر کھودی گئی، نیچے سے سانپ نکل آئے. وہاں سے کسی اور مقام پہ لے گئے، نیچے سے سانپ. تیسرے مقام پر لے کے گئے، نیچے سے سانپ نکلے. تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو کہا اس کو دفنا کے مٹی ڈال کے بھاگ جاؤ، مٹی ڈال کے دوڑ جاؤ. سعودی عرب کا ایک آدمی واقعہ سناتا ہے اور سعودی عرب کے عالم دین عریفی حافظہ اللہ بیان کرتے ہیں. قبر ایک آدمی نے اپنے بھائی کو دفنایا، قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اچانک قبر سے آواز آئی، چیخیں، سسکیاں. کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کی محبت میں قبر سے مٹی ہٹائی، دیکھا تو بھائی کو عذاب ہو رہا تھا، آگ میں جلا ہوا ہے، اور میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ سانپ اس کے گلے میں تھا، اس کو ڈس رہا تھا. تو میں نے بھائی کی محبت میں اپنا ہاتھ اندر ڈالا،
تاکہ بھائی کو بچاؤں تو میرا ہاتھ جل چکا تھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس بھائی نے ہمیں اپنا ہاتھ جلا ہوا دکھایا۔ بد نصیب کون جس کو دنیا میں عذاب ملنے لگے، دنیا میں سزائیں، جہاں دفناتے ہیں قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جہاں دفناتے ہیں قبر سے اژدہا نکل آتا ہے، یہ دنیا کے عذاب ہیں، تو قیامت کے دن کیا بڑھے گا؟ قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ بد نصیب عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکا ہوا ہے، دنیا کے مزدوری، فیکٹری، دکان، کاروبار کر کر کے تھکا ہوا ہے، اور دین، نماز، اسلام، تبلیغ تھکا ہوا نہیں کر سکتا۔ تسلا نارن حامیہ، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ بد نصیب، بد نصیب جس کا خاتمہ خیر نہیں، جس کا خاتمہ خیر نہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ کیا نصیب ہوتا ہے؟ کیا نصیب اس کو ہوتا ہے؟ سعودی عرب کے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک آدمی فوت ہونے لگا، ہم اس کے پاس گئے، کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، تو آگے سے کہتا ہے شاہ رخ، شاہ رخ۔ یہ گجرانوالہ کا ایک آدمی گٹھے بیچا کرتا تھا۔ اقبال کیلانی صاحب نے اپنے والد محترم کے حوالے سے لکھا ہے، فوت ہونے لگا، لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے 2 پیسے 2 گٹھے، 2 پیسے 2 گٹھے، اتنا کہتا کہتا فوت ہو گیا۔ ایک آدمی فوت ہونے لگا، کیا انجام؟ جو بویا ہوگا وہی کاٹیں گے نا۔ ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں، شریعت کا مذاق کیا، پردہ کبھی کیا نہیں عورت نے، کہاں کلمہ نصیب ہوگا؟ فوت ہونے لگا، لوگ اس کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ آگے سے کہتا ہے نشے کی ایک پڑی مجھے لا کے دو، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ بد نصیب، کیا کلمے نصیب ہوں گے؟ ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، مدینے کے جج نے، ہائی کورٹ کے جج نے ہمیں یہ بتایا، کہنے لگے ہماری عدالت میں ایک کیس آیا ہے، شاگردوں میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا گواہی ثابت ہو چکی ہے اور مجرم اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے۔ کہا کیس کیا ہے؟ کہا ایک جوان بیٹا اپنی ماں کو نشہ کروا کے بدکاری کرتا رہا، نشے میں اس کو دودھ میں نشے کی پوڑی دے کے اس سے بدکاری کرتا رہا۔ بڑی مدت کے بعد ماں کو پتہ چلا، ایک دن اس نے دودھ نہیں پیا اور وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ اس نے دودھ نہیں پیا تو وہی بیٹا اس سے آ کر اس اپنے معمول کے مطابق اس کے کپڑے اتارنے لگا تو ماں چیخ پڑی، بیٹے رب سے ڈر، میں تیری ماں ہوں۔ کراچی کا واقعہ ہے، کیوں نہ اللہ کے عذاب آئے۔ ابھی بکر اسلامیہ کا واقعہ، وہاں ماں بیٹا دونوں آئے اور دونوں منہ چھپا رہے تھے۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا کالج میں گیا ہوا تھا اور میں پیچھے فلم دیکھ رہی تھی، میرا خامد یورپ گیا ہوا ہے اور پیچھے ہمیں ڈش دے کر گیا تھا کہ چلو پیچھے دل لگا رہے، میں فلم دیکھ رہی تھی، بیٹا آیا وہ بھی فلم دیکھنے لگا، پھر ہم دونوں بے ہوش ہو گئے اور ہم نے وہ کام کیا کہ جو کام ہمیں سچتا نہیں تھا۔ کیا اس ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بہنوں سے بدکاریاں نہیں کر رہے؟ کیا فیصل آباد کا واقعہ نہیں ہے؟ جھنگ کے علاقے میں ایک باپ 4 سال اپنی سگی بیٹی سے بدکاری کرتا رہا، کتنی مرتبہ بیچاری حاملہ ہوئی اور اس کو گولیاں کھلاتا رہا، اور جب کیس سامنے آیا تو وہ بچی رو رو کے بتا رہی تھی کہ میں چیختی رہی۔ یہ کوئی اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے والا زمانہ نہیں ہے، 15ویں صدی ہے۔ بد نصیب
بدنصیب ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے. یہ واقعہ سعودی عرب کے عالم دین نے ہمیں بیان کیا. بیٹے کو پالا پوسا کھلایا پلایا. ایک دن باپ کھڑا ہے, پیچھے سے ایک آدمی نے اس کو خنجر مارا. اس کی زبان سے نکلا یا بنی انت, اے میرے بیٹے تو کہاں ہے, میری مدد کر, دیکھ دشمن نے مجھے مارا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا اپنا بیٹا تھا. پوچھا گیا اس سے تم نے اپنے بیٹے کو کیوں مارا؟ کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ باپ مرے اور اس کی جاگیر پہ میں قبضہ کروں. تو باپ کی زبان سے اتنے لفظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہا سچ کہا تھا میرے رب نے, صدق اللہ, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, بعض تمہاری بیویاں اور بعض تمہارے بیٹے تمہارے دشمن ہوتے ہیں. یمن کا واقعہ ہے. ماں باپ گھر میں جس بیٹے کو پالا پوسا تھا اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا نشہ نہ کرو, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا دین پہ آ جاؤ. وہ فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, نشہ کرتا ہے. ماں باپ نے ایک دن سمجھایا بیٹا رب سے ڈرو, ہم نے کھلایا پلایا. اس بیٹے نے آگے سے ماں باپ کو اتنا مارا کہ پڑوسی سن کے ماں باپ کو ہسپتال میں لے گئے. اور ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ماں باپ کے ہاتھ اٹھے, اللہ ہمارے بیٹے کو دنیا کے اندر سزا دے. وہ پڑوسی جو ساتھ آئے تھے وہ رو پڑے, کہا نہ بد دعا کرنا, بڑی غلطی پہنچتی ہے بد دعا ماں باپ کی. وہ دوڑ کر گھر گئے تو دیکھا اس کا ایک پانسے ختم ہو چکا تھا. ماں باپ کے نافرمانو, اللہ دنیا کے اندر سزا دیتا ہے, اللہ دنیا کے اندر بتلا دیتا ہے گستاخوں کو. بدنصیب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, متکبر ظالم غرور کرنے والا دنیا کے اندر چودھری قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اپنے جسم کو دیکھے گا, اس کا جسم کیڑی جیسا ہوگا, کیڑی جیسا جسم ہوگا, اور کہے گا کیا ہو گیا ہے, میں تو پہلوان تھا, میں تو بڑا طاقت والا تھا. تو کہا جائے گا تو تکبر کرتا تھا, آج تجھے کیڑی بنا دیا گیا ہے. اور مومن کلمہ پڑھنے والے اس کو اپنے پاؤں میں روتے ہیں. بدنصیب قیامت کے دن نبی اسلام فرماتے ہیں جو سوال کرنے کا مستحق نہ ہو, پیسہ ہے, دولت ہے, پھر بھی مانگتا ہے, پھر بھی پیچھے پڑ جاتا ہے مجھے دو. نبی اسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت ہی کوئی نہیں ہوگا. بدنصیب نبی اسلام فرماتے ہیں قرآن میں آتے من یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ, جس نے خیانت کی, جس نے دھوکہ دیا, وہ قیامت کے دن آئے گا. کس طرح آئے گا؟ جھنڈا ہوگا بہت بڑا, لوگ کہیں گے یہ کون ہے, یہ دھوکے باز ہے, یہ خائن ہے. میدان جہاد تمہیں سناؤں تو اللہ اپنا بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں اور ہمیں ڈر نہیں لگتا. میدان جہاد نبی علیہ السلام کا صحابی اور نوکر بھی, غلطی کیا ہوئی, میدان جہاد میں مقابلہ ہوا, ایک تیر آیا, اس کو لگا. اور دین کا کام کرنے والوں, دین کی تبلیغ کرنے والوں, سوچو کہیں ہم خیانت تو نہیں کر رہے, پیسے میں, مال میں, صدقے کے مال میں, زکات کے مال میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے. فرمایا میدان جہاد تیر اندازی ہو رہی ہے, تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. بظاہر صحابہ کرام نے کہا کتنا خوش نصیب ہے, جنت میں چلا گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب جو مال غنیمت کی چادر, ایک چادر بس, جو جہاد میں مال ملا تھا نا, کافروں سے مقابلہ کر کے مال غنیمت ملا تھا, ابھی تقسیم نہیں ہوا, اس نے ایک چادر پہلے لے لی, چرا لی. فرمایا وہ چادر جہنم کی آگ بن کے اس کے اوپر برس رہی ہے. خیانت مجاہدوں کو بھی معاف,
نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ، جس نے کوئی خیانت کی ہے ابھی لے کے آ جائے، قیامت کے دن لے کے آؤ گے تو رب قبول نہیں کرے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے لوگ بوٹوں کے تسمے لے کے آگے، گھوڑے کی لگامیں لے کے آگے، اللہ کے رسول کے ہی جہنم کی آگ نہ میں مل جائے۔ فرمایا ڈرنا کہیں قیامت کے دن تمہارے کندھے پہ اونٹ نہ سوار ہو، بکریاں نہ سوار ہو، گھوڑے نہ سوار ہو، عہدے لینے والوں کہیں پھنس نہ جانا۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ فوت ہونے لگے تو اپنا سارا وظیفہ بیت المال میں جمع کروا دیا، سارا مال۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا وظیفہ لیتا رہا ہوں، پتہ نہیں حق ادا ہو سکا ہے کہ نہیں۔ کیا صحابہ تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، لرزا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ بدنصیب ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا، 7واں روزہ ہے نا آج، کتنا ہم نے قرآن پڑھا ابھی تک؟ کتنے پارے، کتنے لفظ؟ وہی بات تسلیاں، میں کل پڑھوں گا، میں پرسوں پڑھوں گا۔ ڈالر سامنے ہوتے تو تم کل کے وعدے کرتے، یورپ کا ویزا سامنے ہوتا تو تم انکار کرتے۔ میری مجبوری ہے جی یورپ جانا، پالیسیاں بدل جائیں گی۔ کاش یہ بھی ذہن میں ہو کہ میری مجبوری ہے دین کا کام کرنا، ورنہ پالیسیاں بدل جائیں گی۔ کہیں میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں، میں جنت سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ جس نے قرآن سے دوری اختیار کی، شوق سے ہمارے بھائی یورپ جاتے ہیں، کافروں کے ملکوں میں جاتے ہیں، کس کی خاطر؟ ماں کی خاطر، باپ کی خاطر۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کے دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ رشتہ دار۔ کون بچائے گا؟ نبی اسلام کا فرمان ہے جو کافروں کے ملکوں میں بستا ہے مر جائے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ ایمان بیچنے والوں، رب سے ڈر جاؤ، رب کا خوف کھاؤ۔ ایمان قیمتی ہے یا دنیا؟ ایمان قیمتی ہے یا پیسے؟ ایمان قیمتی ہے یا ماں باپ؟ ایمان قیمتی ہے یا دولت؟ لوگ پاگل کہیں گے نا، ماں باپ کے پاک کہیں گے نا، غریب ہو جاؤ گے، مگر ایمان تو پاس ہے نا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ قیامت کے دن وہ تو ویسی قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آگ برس رہی ہوگی، اللہ بڑا غصے میں ہوگا، فرشتے پیچھے کھڑے ہوں گے، سامنے جہنم کی آگ ہوگی۔ وہ تو دن ویسے ہی بڑا بھاری ہوگا۔ فرمایا ننگے بدن اٹھو گے، ننگے پاؤں اٹھو گے، اور اوپر سے فرمایا اس بے ایمان کو، شیطان کو، قرآن چھوڑ دینے والے کو، نہ پڑھنے والے کو، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے والے کو، فرمایا اس کو جو اللہ کا دشمن بن گیا، ومن اعرض عن ذکری، رب کے قرآن سے، دین سے، اسلام سے دور اختیار کرنے والے کو ننگا تو پہلے ہی ہوگا، پاؤں بھی ننگے، بدن بھی ننگا، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کیا ہے؟ 2-4 بارش کے قطرے برسے ہیں، رب نے بارش برسائی ہے، خوش ہے نا ہم، کسان بھی خوش ہے کہ کھیتوں کے اندر دانے لگ جائیں گے، موسم بدل گیا ہے۔ اور بھائیو خوشی تو اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، بارشیں بھی ہو رہی ہوں، جنت کے باغ بھی لہلا رہے ہوں، اور ہمیں اگر کہہ دیا گیا کہ جاؤ جہنم میں، تو کیا بڑھے گا ہمارا؟ کس کام کی ہماری بارش؟ کس کام کے ہمارے قطرے؟ سامنے باغ لگے ہوئے ہوں، سیب کے، آم کے، انگور کے، کھجور کے، رب کا دیدار بھی لوگ کر رہے ہوں، اور ہمیں فرشتے اگر پکڑ کے اونھے منہ دوزخ میں پھینک رہے ہوں، تو کیا فائدہ بارش کا؟
بارش کا فائدہ اس کو جس نے گناہ معاف کروائے، بارش کا فائدہ اس کو، اور جسم کی گرمیاں دور کرنے والوں، نہا کر جسم کی گرمیاں دور کرتے ہو، آؤ اپنی روح کی گرمی بھی دور کر لیں، آؤ اپنے دل کی گرمی بھی دور کر لیں، دل کے زنگ بھی اتار لیں۔ روز صبح سے لے کے شام تک میں کتنی مرتبہ رب سے معافی مانگتا ہوں؟ کبھی میں نے 100 مرتبہ رب سے معافی مانگی۔ اتوار مجھے کھیل تو یاد رہتے ہیں، نہانا تو یاد رہتا ہے، آوارہ گردی تو یاد رہتی ہے، کبھی مجھے روز 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگنا یاد رہا؟ کبھی صبح شام کے اذکار یاد رہے؟ کھانے میں کوئی ناگا نہیں؟ قال رب لما حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وہاں مولوی بھی بڑے اندھے ہوں گے، وہاں بڑے دیندار بھی اندھے ہوں گے بظاہر، وہاں بڑے بدنصیب اندھے ہوں گے، بڑے طبلے بجانے والے، میراثی منگوانے والے، فلمیں دیکھنے والے، کنجروں کو بلانے والے، شادیوں پہ مخلوط ماحول بنانے والے، بے پردہ عورتیں، درس نہیں سننا، فلمیں دیکھ لینی۔ کتنے ہمارے بھائی، کتنی بہنیں، افسوس ہوتا ہے دور دور سے لوگ آئے قرآن و سنت کے سننے کے لیے، اور جو قریب کے ہوں ان کو، ان عورتوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بھی اپنے دل کے زنگ اتار لیں۔ حبشے کا بلال سمجھ گیا، روم کا سہیب سمجھ گیا، فارس کا سلمان سمجھ گیا، اور قریب کے ابو جہل کو سمجھنا آئی، اور قریب کے ابو لہب کو سمجھنا آئی۔ میرے محترم دوستو، مسئلہ ابو جہل ابو لہب کا نہیں، مثال کے طور پر بس ذکر کیا ہے۔ ہمیں رب سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں رب سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں رب سے استغفار کرنا چاہیے۔ ابو جہل ابو لہب ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، اللہ معاف کرے۔ شیطان داؤ لگا سکتا ہے نا، بندہ آکڑ سکتا ہے نا، جس سے مکڑا، ساری ڈگریاں ختم، ساری سندیں ختم، سارے ڈپلومے ختم، سارے لکیریں پھیر بھی جائیں گے، تو گناہگار مرتد ہو گیا ہے، کس لیے آیا؟ بدنصیب، بدنصیب تو نماز نہیں پڑھتا، وہ ابو جہل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ جہنم میں ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ بدنصیب تو وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، پیاس لگی ہوگی، بڑی پیاس، اس طرح روزہ لگا ہوتا ہے نا، پیاس لگی ہوتی ہے بھائیو، روزہ لمبا ہو جائے تو، گرمی ہو تو، قیامت کی گرمی، قیامت کی پیاس، لوگ جائیں گے حوضے کو سر پہ پانی پینے تو آگے سے فرشتے ان کو دور کر دیں گے، تمہارے لیے حوض کا پانی نہیں، تم مرتد ہو گئے تھے، تم نے دین کی مخالفتیں کی تھی، تم منافق تھے، کہتے کچھ سے کرتے کچھ۔ کتنے ہمارے بھائی ظاہری زبان سے سلام لیتے ہیں، اندر سے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کتنے دھوکے باز اور منافق ہیں، کتنوں کی زبانوں پہ دھوکے بازیاں ہوتی ہیں۔ منافقوں، آج تم حوض کا پانی نہیں پی سکتے، کتنے بدعتیوں کو پانی پینے دیا جائے گا۔ بڑے شوق سے لوگ آج شریعت کی مخالفتیں کرتے کرواتے ہیں، نہ کوئی اللہ کے نبی اسلام کی مہر لگی ہے، نہ سنت کے مطابق عمل ہے، بس اس ثواب کا کام ہے، حرج کیا ہے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، انہوں نے نبی علیہ السلام سے آگے نکلنے کی کوشش کی، ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں مل گیا۔ آج ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، ہماری بہن کہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی احساس نہیں، بھائی کہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی احساس نہیں۔ باپ کو سمجھاؤ، اللہ کے بندے نماز پڑھ، اللہ کے بندے قرآن پڑھو، روزے رکھو۔ کتنے بد نصیب ہیں جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہے، کتنے بد نصیب ہیں جو رمضان میں نمازیں نہیں پڑھ رہے، کتنے بد نصیب ہیں جو شریعت کی مخالفتیں کر رہے ہیں، روزہ خور، نمازیں نہ پڑھنے والے۔ دنیا کی فکر ہے، دنیا کے بڑے سیانے، بڑے عقل مند، بڑے دانا ہیں، مگر انہیں دین کی فکر نہیں۔ فرمایا ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا،
धूप लगी होगी, साया लेने जाएंगे तो रब के अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। ये तो गुनाहगार, ये तो बेनमाजी है। वहां तो नमाजी भी फंस जाएंगे। वैलुल लिल मुसल्लीन, जो नमाजों में गफलत बरतते हैं वो भी बदनसीब, वो भी फंस जाएंगे। पूछा जाएगा जहन्नम में तुम क्यों आए हो, तो आगे से कहेंगे हम नमाजी नहीं थे। मतलब ये है कि शरीयत के मुताबिक नमाजी नहीं पढ़ते थे, 5 नहीं पढ़ते थे, वक़्त से नहीं पढ़ते थे, रब के लिए नहीं पढ़ते थे, सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते थे। बदनसीब। यहां गीबत करके मजा आता है ना, किसी की गीबत करके, किसी की चुगली करके, किसी पर इल्जाम लगा के, चोरी करके, रिश्वत के पैसे वसूल करके, करप्शन करके, प्लाट पे कब्जा करके, डाका मार के मजा आता है, जेब गर्म हो जाती है। पता तो क़यामत के दिन चलेगा जब नेकियां छीन ली जाएंगी। तुम्हें कोई जाली नोट देके तुमसे असली ले ले, दुख नहीं होता। क़यामत के दिन जाली नोट देके असली ले लिए जाएंगे। हदीस तो इससे भी आगे, सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया, अबू हुरैरा सुनाओ कोई हदीस जो तुमने नबी अलैहिस्सलाम से सुनी हो। कहा मैं तुम्हें वही हदीस सुनाऊंगा जो मैंने अपने रसूल अलैहिस्सलाम से सुनी है। इतना कहा और बेहोश हो गए। हदीस का हदीस समेतहु मिन रसूलिल्लाह। फिर दोबारा किसी ने कहा हदीस सुनाओ, कहा मैं वही हदीस सुनाऊंगा जो सुनी है। फिर बेहोश हो गए। तीसरी मर्तबा फिर बेहोश हो गए। फिर हदीस सुनाई, अव्वलु मन तुसारु बिहुमुन नार, सबसे पहले जहन्नम की आग किससे भड़काई जाएगी? सबसे पहले जहन्नम में किसको फेंका जाएगा? वो शहीद होगा। क्या हमारे मुआशरे में शहीद से बड़ा किसी को समझते हैं? शहीद सबसे पहले जहन्नम में फेंका जाएगा। शहीद के साथ आलिम दीन होगा, हाफिज़ कुरान होगा, हाफिज़ कुरान के साथ सखी होगा। अल्लाह पूछेगा बताओ तुमने क्या किया? शहीद कहेगा मैंने जान दी, आलिम दीन कहेगा मैंने कुरान सुनाया, सखी कहेगा मैंने माल दिया। अल्लाह कहेंगे झूठ बोलते हो तुमने सब कुछ दुनिया के लिए किया, रियाकारी करते रहे, दिखावा करते रहे, शोहरत चाहते थे, नमूदो नुमाइश चाहते थे। तुमने दुनिया में सब कुछ ले लिया, मेरे पास क्या आए हो? मेरे फरिश्तों इनको पकड़ के ऊंचे मुंह जहन्नम के अंदर फेंक दो। कितने बड़े लोग हैं जहन्नम में फेंके जाएंगे। तो दोस्तों नबी इस्लाम का फरमान है 3 बंदों को, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह नजर रहमत से नहीं देखेगा, अल्लाह रहमी नहीं करेगा, अल्लाह करमी नहीं करेगा, अल्लाह पाक नहीं करेगा। किनको? शैखुन ज़ानी, बूढ़ा ज़ानी, अल्लाह देखेगा ही नहीं, अल्लाह रहम ही नहीं करेगा। आग का अज़ाब, बूढ़ा ज़ानी, उम्र कितनी इसकी हो गई? फरमाया 60 साल किसी की उम्र हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है फिर उसका कोई उज़र अल्लाह के यहां कबूल नहीं होता। कोई भी, ना दाढ़ी मूंडने का, ना नमाजें छोड़ने का, ना जुआ खेलने का, ना सूद खाने का, ना झूठ बोलने का। अल्लाह कहते हैं 60 साल मैंने उम्र दे दी, तूने तौबा फिर भी नहीं की। शैखुन ज़ान, बूढ़ा ज़ानी, सिर्फ मर्द नहीं औरत भी, बुढ़िया जिना करने वाली, अल्लाह पाक नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। नबी इस्लाम ने फरमाया दूसरा कौन होगा? मालिकुन कज़्ज़ाब, झूठा बादशाह, जो झूठ बोलते, झूठे हुक्मरान है ना। कितने अखबारों में बयान आते हैं पाकिस्तान में ब्लैक वाटर कोई नहीं, पाकिस्तान में सीआईए का एजेंट कोई नहीं, और अगले दिन मीडिया पेश कर देता है
کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے افغانیوں کو کوئی نہیں مروایا، ہم نے کوئی اڈے نہیں دیے، پھر اگلے دن امریکی خود کہہ دیتے ہیں سب کچھ دیا گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ کو کہا کہ بیٹا میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں، تو نبی اسلام نے پوچھا تو کیا دینا چاہتی تھی؟ کہا میں کھجور دینا چاہتی تھی۔ کہا اگر تو نے کھجور نہ دی ہوتی تو تیرا جھوٹ لکھ دیا جاتا اور اس کے بدلے میں تمہیں رب کے یہاں سزا ملتی۔ جھوٹے حکمران اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ عائل المستکبر، تکبر کرنے والا فقیر، متکبر فقیر، دیکھا ہوگا اپنے روڈ پہ کھڑے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے کہتے ہیں دو ہمیں، اللہ نہیں دیکھے گا نظر رحمت سے، جہنم میں جائیں گے۔ پاگل بن کے، مجنون بن کے، دیوانے بن کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کے زبردستی لوگوں سے لیتے ہیں، تکبر کرنے والا فقیر۔ حالانکہ عاجزی ہونی چاہیے نا، انکساری ہونی چاہیے۔ فرمایا جہنم میں اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا بد نصیب۔ مسلم ہی کی حدیث، بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا بد نصیب وہ ہے جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹ بول کے، مجھے تو اس کا اتنا ریٹ مل رہا ہے، لیکن مل رہا نہیں، اتنا مجھے مل رہا ہے اس لیے میں تو اتنے کا دوں گا۔ فرمایا جھوٹ بول کے سودا بیچا، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جھوٹی بولیاں لگتی ہیں نا، جھوٹے ریٹ لگتے ہیں نا، قربان جو یونس بن عبید پہ رحمہ اللہ، بازار میں سودا لے کے بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا، کہتا ہے مجھے کپڑا چاہیے 600 کا، 600 درہم کا یا دینار کا۔ کہنے لگے میرے پاس 300 والا ہے۔ اتنا کہا، نماز پڑھنے چلے گئے، پیچھے سے اس کے بھتیجے نے کپڑا بیچ ڈالا اسی کو 600 کا۔ کہا 600 کا تو نے کیوں لیا؟ کہا کپڑا ہے ہی 600 کا۔ کہا نہیں مگر ہم نے تو 300 کا دینا تھا، ہم نے تو نیت کی تھی 300 کا دینا ہے، ہم نے تو تمہیں ریٹ بھی بتا دیا 300 کا، تو نے 600 کا کیوں لیا؟ لینا ہے تو 300 کا ورنہ کپڑا واپس کر دو۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام کو چھوڑو، کپڑا واپس کر دو نہیں تو 300 واپس لے لو۔ کہا نام بتاؤ؟ کہا میں یونس بن عبید ہوں۔ کہا اچھا تم وہ ہو؟ ہم میدان جہاد میں ہوتے تھے، مشکل آتی تھی تو ہم کہتے تھے یونس بن عبید کے اللہ ہماری مشکل ٹال دے، اللہ مشکلیں ٹال دیتا تھا۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ جھوٹ بول کے سوتے نہ بیچا کرو، اولاد کے لیے بیچتے ہو، یہ اولاد تمہیں جہنم سے بچائے گی۔ فرمایا نبی اسلام نے حدیث سن لو، بخاری کی حدیث ہے بڑی واضح، خصوصاً جو عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچے اس کو تو اللہ بالکل پاک نہیں کرے گا، کیونکہ عصر کا ٹائم بڑا مبارک ٹائم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی اللہ پاک نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کون؟ جو کسی کا ساتھ دیتا تھا پیسے کے لیے، حکمرانوں کا ساتھ دیتا تھا کس لیے؟ حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا کس لیے؟ حکمرانوں کے فتوے پہ مہر اپنی مولوی مفتی کی لگاتا تھا، دارالافتاء کی کس لیے؟ حکمرانوں کا ساتھ دیتا تھا کس لیے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے۔ فرمایا اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ مفادات میں لوگ ساتھ دیتے ہیں نا، پیسہ دو تو ساتھ، پیسہ نہ دو تو ناراض، پیسے کی خاطر ساتھ، پیسہ دولت، فرمایا اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ پھر وہ بد نصیب بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا المسبل ازارہ، جس نے مرد نے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا اور کوئی سمجھائے تو آگے سے اکڑتا ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس نماز کا ہے، بس ایسے ہی ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی قیامت کے دن رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور مرضی سے نکرے پہننے والوں اور مرضی سے پاؤں بھی عورتوں کی طرح ڈانپنے والوں اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں کپڑا یہ جی حرج کیا ہے، اسی کپڑے میں دین رہ گیا۔ نبی اسلام کا فرمان جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں جائے گا۔
اسی طرح وہ بدنصیب جو احسان کر کے جتلاتا ہے، احسان کر کے جتلاتا ہے، اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اسی طرح وہ بدنصیب اللہ کل والدی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت کے خلاف، شریعت کی بات نہیں مانتا، ان کی والدین کو گالیاں نکالتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا المترجلہ المتشبہہ بالرجال، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے اللہ اس کو بھی پاک کرے گا، اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ آج عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں کہ نہیں؟ کپڑا کہاں ان کا ہوتا ہے، ٹخنے ننگے، شکل کس طرح کی، لباس کس طرح کا، چہرہ کس طرح کا، اور بال کس طرح کے۔ فرمایا لعنت اس عورت پر ہے جو فیشن کرتی ہے، مردوں کی طرح نوکریاں مزدوریاں مردوں کی طرح سارے کام کرتی ہے۔ فرمایا اس عورت پر رب کی لعنت ہوتی ہے، اللہ پاک نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجدہ صحیح کرتا نہیں۔ کتنے ہمارے بھائی رکوع سے صحیح معنی میں اٹھتے بھی نہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، فرمایا اس کی نماز ہوتی نہیں، اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح وہ جو ہمیشہ نشہ کرتا رہتا ہے، نشہ چھوڑتا ہی نہیں، فرمایا اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا الدیوس، مسند احمد کی حدیث ہے، دیوس بندے کو بھی چاہے نمازی ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے عقیدہ اس کا توحید والا ہی ہو، اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ کہا بے غیرت انسان ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے بے پردہ ہوتی ہے، بیٹی سامنے بے پردہ ہوتی ہے، اس کی ماں بے پردہ ہوتی ہے، اس کی بیٹی بے پردہ ہوتی ہے، اس کے سامنے گانے لگتے ہیں، اس کے سامنے فلمیں لگتی ہیں، بے غیرت ہے، اپنے گھر والوں کو برائی کے سامنے لے کے جاتا ہے، اس کو پارکوں میں لے کے جاتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اس کو بٹھاتا ہے، شکلیں دکھاتا ہے، فوٹو بنواتا ہے۔ دیوس، نمازیں قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، روزے قبول نہیں، بے غیرت انسان ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق۔ کتنے دیوس ہیں ہم میں سے جو روکے کوشش پوری کرے، وہ تو گناہ سے بچ گئے، تو میں نے کہا تھا، سمجھایا تھا، آگے اس عورت کو گناہ ہوگا جو روکے بھی نہیں بلکہ پسند کرے، جو پسند کرے کہ میری بیوی بے پردہ ہو کے میرے پیچھے موٹر سائیکل میں بیٹھے، پارک میں جائے، بازار میں جائے، میرج ہال میں جائے، میری بیوی میری بیٹی بے پردہ ہو، اور گاؤں کے سربراہ ہو، محلے کے سربراہ ہو، چودھری ہو، گھر کے سربراہ ہو، اپنے گھر میں دین لاؤ۔ اگر تم خود گھر میں گند دے کے گئے، فحاشی کا اڈا دے کے گئے، ٹی وی کا گند دے کے گئے، فلمیں لگتی تھی، ڈرامے لگتے تھے، اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس گھر کے سربراہ کو، اس ملک کے سربراہ کو وہ جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکے گا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اس کو اتنا کچھ سمجھایا جاتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ڈرتا ہے، نصیحت سنتا ہی نہیں، کہتا سننا ہی نہیں، ان کی نصیحت سننی نہیں، ان کی بات سننی نہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، وہ بد نصیب ہے، وہ قیامت کے دن پھنس جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ ہمیں بد نصیب نہیں بننا چاہیے۔ دنیا میں روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غریبی ہے، مسکینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رشتہ نہیں ملتا، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ توہین کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بھائی کاٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ ہم پر غصے نہ ہو جائے، اللہ ہم کو کہیں سزا نہ دے دے۔ رمضان کا مہینہ، 7واں روزہ، اور مل کے رب سے معافی مانگ لے، اور رب سے توبہ کر لے، اور استغفار کر لے، بہنیں بھی معافی مانگے، بھائی بھی معافی مانگے، اجتماعی توبہ۔ ہمارے گناہ بڑے ہیں، ہماری غلطیاں بڑی ہیں، ہماری نافرمانیاں بڑی ہیں۔ یہ تعلیم و تزکیہ کورس اور بارشوں کے موسم میں بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنے زنگ اتار لے،
जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है। जानियों को जलते तंदूर में फेंका जाएगा, नशा करने वालों के मुंह में खून फेंका जाएगा, सूदखोरों के मुंह में पत्थर फेंके जाएंगे, नमाज छोड़ने वालों के सर काटे जाएंगे। बदनसीब, रेशा, थोर, कांटे, गर्म पानी। अल्लाह हमें माफ करे। दावत देने वाले भी और सुनने वाले भी, अल्लाह बड़ी खतरनाक सजाएं हैं। ये शोहरत, ये रियाकारी, ये इश्तिहार बड़े बड़े किसी काम नहीं आएंगे। ये बैनर हमारे लगे किसी काम नहीं आएंगे जब तक हम सच्ची तौबा नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, अल्लाह से रजू नहीं करेंगे, अपने गुनाह नहीं छोड़ेंगे, अपनी गलतियां नहीं छोड़ेंगे। ना आलिम दीन बचेगा, ना मुफ्ती बचेगा, ना कुरान का हाफिज बचेगा। जहन्नम की आग। अल्लाह गुस्से में, आओ हम अपने गुनाहों को माफ करवा लें। 6 रातें तो गुजर गई है ना, 7वीं रात भी गुजर गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, आओ, क्या हमें रब ने माफ कर दिया? हर रात को लोग जहन्नम से आजाद होते हैं, क्या मेरा नाम भी उनमें शामिल है? मैंने अपने गुनाह छोड़ दिए हैं तो मेरी माफी भी हो गई है, और अगर मैंने गुनाह नहीं छोड़े तो मेरी माफी हुई। मैं सारा दिन रोजा रखूं, रात को सिगरेट के कस लगा लूं, रात को पान सुपारियां खा लूं, रात को निस्वार खा लूं, रात को फिल्में देख लूं, रात को ड्रामे देख लूं, रात को बुरे काम कर लूं, तो मेरे गुनाह माफ है? हमको धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हम कुछ भी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरी किसी बात का गुस्सा लगा हो तो रद्द कर देना, मेरी कोई वुकत नहीं, वल्लाह कोई वुकत नहीं। रद्द की तौफीक है कि मैं दर्स देता हूँ, वरना मैं भी किसी खेत के अंदर हल जोत रहा होता, मैं भी किसी दुकान पे बैठा होता, हम भी किसी धोखे में पड़े होते, किसी काफिर की नौकरी कर रहे होते, किसी यूके अमेरिका में पहुंचे होते, किसी काफिर की सलीब के पुजारी होते। ये तो अल्लाह का करम है, रब हमसे काम ले रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, रब हमसे काम ले रहा है। अल्लाह हम साफ कहते हैं, हमें दीन का काम करने वालों से कोई हसद नहीं, हमारे दिल में दीन का खालिस काम करने वालों से कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई लड़ाई नहीं। काम करने दो, काम करो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सारे बुराई को मिटाए, खुश होना चाहिए। कोई दीन का काम कर रहा हो, अल्लाह ने हमें अगर इन बच्चों भाइयों को तौफीक दी है, बड़े बुजुर्गों, अगर इन नौजवानों को, टिब्बे के भाइयों को और दीगर साथियों को रब ने तौफीक दी कि दीन का काम उनसे अल्लाह ले रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हें तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, तुम्हें तो मुबारकबाद देनी चाहिए। उल्टा रस्ते में रुकावटें खड़ी करो, उल्टा ताने दो, उल्टा मजाक करो। सोचो क़यामत के दिन तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा। सोचो, फलियौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून, आज ईमान वाले तुमसे मजाक करेंगे। हल सुब्बे बल कुफ़्फ़ार, आज जालिमों से निपटा जाएगा। तुम्हारे ताने, तुम्हारी तनकीद, तुम्हारे निस्तर जोली में हमारा सीना छल्ली कर लो, मगर दीन का काम करो, मगर दुनिया के तमाशे छोड़ दो, दुनिया के मजाक छोड़ दो, बुराइयां जुए छोड़ दो, नंबर लगाने छोड़ दो, फिल्में दिखाने छोड़ दो। हमें जो कुछ कहना है कह लो, हम तुम्हारे बेटे हैं, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे जूते उठाने के लिए तैयार है, मगर दीन पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, रब की तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, अल्लाह की रुबूबियत पे, अल वला वल बरा पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारे टुकड़े कर दो, हमारे अंग अंग को काट डालो, हमारे जोड़ भी बोलेंगे, जोड़ भी बोलेंगे, अल्लाह तेरे अलावा कोई ना हाकिम है, ना रब है, ना कोई माबूद बरहक है, हम साफ कहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दर्स, ये महफिल, ये मजलिस, ये तालीम व तज़किया कोर्स आज 7वां दिन है। आपका वक्त रोज लेते हैं, आज कुछ ज्यादा ले लिया है बारिश की वजह से। मेरे मोहतरम दोस्तों, मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, हम इस तरह हो जाए जिस तरह बच्चा आज ही पैदा हुआ है, अल्लाह उस तरह पाक साफ कर दे, उसी हालत में हमें मौत आ जाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा।
اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، اللہ ہماری نافرمانیاں معاف کر دے، اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ایک عام بھائیوں کا، ساتھیوں کا محنت اللہ قبول فرما، اللہ حوضے کو سر سے پانی نصیب فرما، اللہ نبی اسلام کی سفارش نصیب فرما، اللہ جو باقی 3 دن ہمارے رہتے ہیں اللہ وہ بھی سلامتی سے ہمیں یہ پروگرام کرنے کی توفیق دے، اللہ تو ہی حفاظت فرما، اللہ دین کا کام ہم سے ہمیشہ لینا، اللہ ہمیشہ ہم سے کام لینا، ہم اس قابل تو نہیں تھے مگر تو نے ہم سے کام لے لیا تو ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضی، ہم اس قابل تو نہیں تھے، رب نے ہم سے کام لے لیا۔ کوئی تیاری کرتا ہے، کوئی درس دیتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، اللہ قبول فرما لینا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ بیت اللہ تیرے لیے بنایا، تو قبول کر لے۔ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہمارے گھروں میں امن برپا کر دے، اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، اللہ دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ بڑے مظلوم ہیں ہمارے بھائی، جیلوں میں بند ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہیں، ان کے روزے پتہ نہیں کس طرح کھلتے ہیں، پتہ نہیں ہماری بہن آفیہ کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اللہ ہم نکمے، ہم کچھ نہیں کر سکے اپنی بہنوں کے لیے، ہم بس بات کے گفتار کے غازی، ہم بس تقریریں کرنے والے لوگ، اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری بہنوں کو آزادیاں عطا فرما، اللہ ہم پہ درگزر فرما، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اللہ ہماری مسجد اقصا میں واپس دلا دے، اللہ شہداء کی شہادت قبول فرما، اللہ جتنے کافر ذلیل اسلام کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ظالموں سے خود ہی نپٹ لے، اللہ سازشیں کرنے والوں سے نپٹ لے، اللہ مذاق کرنے والوں سے تو نپٹ لے، اللہ کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، بڑے بھائی بیمار ہیں، بڑی بہنیں بیمار ہیں، بڑے ساتھی بیمار ہیں، بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، عرفان بھائی بیمار ہیں، عظیم بھائی بیمار ہیں، ابو ذر بھائی کی والدہ بیمار ہے، اور بھی ساتھیوں نے کہا اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، اور جو ہمارے موحدین فوت ہو گئے، پچھلا رمضان تھا، اندر درس دیا ہے تو مجھے یاد آ گیا، ادھر میرے پاس ملک ندیم سے بیٹھا کرتے تھے، اللہ اس لیے خوشی ہے کہ آخرت ان کی آخر دم بڑا بہتر ان کا گزرا، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اور بھی جتنے فوت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، جتنے موحدین فوت ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما، اللہ ہماری بہنوں کا آنا، بھائیوں کا آنا اللہ قبول و منظور فرما۔ کل کا ہمارا موضوع ہے خوش نصیب کون، عرش کا سایہ کن کو ملے گا، قیامت کے دن خوش نصیب کون ہوں گے جن کو نبی اسلام کی شفاعت ملے گی، حوضے کو سر سے پانی ملے گا، وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ ہم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سب بھائیوں نے آنا ہے انشاءاللہ، اور ساتھیوں کو بھی دعوت انشاءاللہ دینی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ پروگرام پایا تکمیل تک پہنچے گا، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔